انہوں نے اب حکم کر دیا ہے کہ اس کو اس ٹاور کو بم سے اڑا دیں. چیف جسٹس صاحب جس وقت آپ یہ حکم کر رہے ہوں گے نا کہ اس ٹاور کو بم سے اڑا دیں, اسی وقت اس شہر میں انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی اور اسی شہر کے بلڈنگ کنٹرول کے ادارے جو وہ انلیگل کنسٹرکشن کرا رہے ہوں گے, اور آج بھی کرا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کرا رہے ہوں گے. یہ تو میں بھی ملا ہوں ان لوگوں سے, تمام رہائشیوں سے. ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ انہوں نے ایس بی سی اے کا پلان دیکھا لیگل, انہوں نے کے ڈی اے کا پلان دیکھا لیگل, انہوں نے کے ایم سی کی لیز دیکھی ساری لیگل, انہوں نے سارے بلڈنگ بائی لاس کی لیگل جو ڈاکومنٹس دیکھے. اب یہ کیا کریں گے بھائی؟ یہ کیا تھانے جا کر اس کی ویریفیکیشن کریں؟ کون کراتا ہے جا کر؟ یہ کہ عدالتوں میں کوئی کھڑکی بنی ہوئی ہے, کوئی ونڈو بنی ہوئی ہے جہاں سے عدالت سے جا کے پوچھا جائے کہ ہم یہ مکان لینے جا رہے ہیں, ذرا یہ جو پیپر ہے گورنمنٹ کے پیپر ہے اس کو ذرا سرٹیفائی کر دیجئے. کوئی عدالت نے کوئی ونڈو بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے لے لی جگہ یہ. اور جب یہ بن رہی تھی, آپ جو جج صاحب بھی اس روڈ سے سینکڑوں دفعہ گئے ہوں گے, تو بھائی اسی وقت آپ تو اسی وقت سے پاور میں تھے تو روکنا تھا نا اس کو. آج جب یہ بلڈنگ بن گئی, 4 سال سے لوگ رہائشی ہیں, تو آپ آج آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ انلیگل ہے. اچھا بھائی انلیگل ہے تو جس نے یہ انلیگل کنسٹرکشن کروائی, جو ادارہ ذمہ دار ہے ایس بی سی اے, 2008 کا جو ہے وہ کے بی سی ہے, آج کا ایس بی سی ہے, تو بھائی اس ادارے اس ٹینیور کے افسر کو پکڑنا تھا نا جس نے اس کو لیگل قرار دیا ہے. آپ نے ادارے کے کسی افسر کو نہ بلایا, نہ برطرف کیا, نہ اس کو اریسٹ کیا. اس کے بھی ایس بی سی اے کے ذمہ داروں کو پکڑنا تھا نا. آپ اس کو پہلے بم سے اڑاتے پھر بعد میں بلڈنگ کو بم سے اڑاتے. وہ تو ابھی بھی بیٹھ کر کوئی افسر جو ہے وہ رشوت لے کر انلیگل بلڈنگ بنا رہا ہے, یہاں پہ شہر میں بنوا رہا ہے, اور آپ ان مکینوں کو ابھی یہیں پر ساری لاکھوں کیسز جو ہے وہ جوڈیشری میں پڑے ہوئے ہیں. سب سے زیادہ اگر ظلم کہیں پاکستان میں کسی ادارے میں ہو رہا ہے نا تو وہ عدلیہ میں ہو رہا ہے. ایک انسان, ایک غریب آدمی رول جاتا ہے. اگر اپنے ادارے کو ٹھیک کر لیتے تو بہت بڑا احسان ہوتا پاکستانیوں کے اوپر. اپنے ادارے کو اگر ٹھیک کر لیتے تو اگر کچھ کیسز, چند ہزار کیسز کم ہو جاتے نا تو بہت بڑا احسان ہوتا. ہم ان ساری اور یہ بڑی عجیب ہے بھائی کہ آپ جو ہے وہ جو لوگ ابھی آن ڈیوٹی ہوتے ہیں تو بس ہم نے روزانہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جوڈیشری کا فیصلہ نہیں آ رہا, کامنٹ آ رہے ہیں. بھائی سندھ حکومت کو بلا کر آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بہت بڑے ڈاکو ہیں, تو بھائی ڈاکو کو پکڑے گا کون؟ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے تو بھائی آرڈر کرو نا پکڑنے کی. اس کو کامنٹ پاس ہو رہا ہے ڈاکو ہے, اگلے دن اخبار میں مین ہیڈنگ چھپ جاتی ہے, ٹکر چل جاتے ہیں, اور اس کے بعد ڈاکو آرام سے گھوم رہا ہے. تو بھائی مجھے تو کم سے کم یہ گمان رہنے دیں کہ بھائی آپ کو پتا نہیں ہے تو میں کم سے کم ایک عام آدمی تسلی سے زندگی گزار لوں کہ بھائی چیف جسٹس صاحب کو پتا نہیں ہے کہ فلاں ڈاکو ہے. ابھی پتا بھی آپ خود بتا رہے ہو کہ آپ کو پتا ہے, تو بھائی پکڑے گا کون؟ تو آرڈر کیوں نہیں پاس ہو رہے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے؟ ہم نے شہر میں 5 سال اس شہر کو اپنا خون اور پسینہ دے کر بنایا ہے, حرام نہیں کمایا ہم نے اربوں روپے کی رشوت چھوڑی ہے سامنے, اس شہر اور شہریوں کی خدمت کی ہے. اس طرح تباہ کر رہے ہیں آپ اس تمام چیزوں کو. اچھا جناب, اسی سپریم کورٹ کے ادارے کے چیف جسٹس حالیہ ماضی میں, ریسنٹ پاسٹ میں 2 چیف جسٹس صاحبان, ایک تو ان سے پہلے والے صاحب, کیا نام ان کا, ثاقب نثار صاحب, وہ ڈیم کے پیسے جمع کر رہے تھے, اربوں روپے پوری دنیا بھر میں پاکستانیوں کے جیب سے جا کر نکال لیے. کہاں ہے ڈیم؟ کہاں ہے ثاقب نثار؟ اس وقت تو چیف جسٹس پاکستان سے, آپ کے لیے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. آپ کا ادارے کا چیف جسٹس ابھی حالیہ صاحب تھا, اس سے پہلے والا چیف جسٹس افتخار چودھری, اس کا بیٹا جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لے کر باپ سے کیس حل کروا رہا تھا. تو کوئی بڑا بہت زیادہ آنریبل ادارہ ہے کیا کہ یہاں پر فرشتے سارے ہیں, ان کے یہاں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے؟ آپ ہاں سب کی چیزیں واضح ہو گئی ہیں. بابی تو یہ 2 حالیہ چیف جسٹس صاحبان کا ذکر کر رہا ہوں میں نام لے کر, جو سابقہ ہیں, کہ بھائی ثاقب نثار صاحب آج جو ہے وہ کہاں ہیں, کدھر ہیں, وہ کہاں ہیں, ڈیم کہاں ہے؟ انہوں نے پیالی میں, چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر رکھا تھا, ادھر مار ادھر مار, ادھر گھس ادھر گھس. آج جو ان کا پتہ نہیں ہے, نہ ڈیم کا پتہ ہے. چیف جسٹس افتخار چودھری کا بیٹا پیسے لے رہا تھا لوگوں سے, اربوں روپے, اور باپ سے مسئلے حل کرا رہا تھا. تو اب جب وہ بیٹھے تھے اپنی سیٹ پر تو کوئی نہیں بات کر سکتا. تو بھائی اپنے ادارے کے, ایسا تو نہیں کہ اس ادارے میں سارے فرشتے گزرے ہوں کہ بالکل اپ ٹو رائٹ ادارہ صحیح کر لیا, اب آ کر کراچی کے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. مجھے
दुख है इस बात का, और मुझे इन लोगों को देखकर अफसोस है। ये आज भी ये नहीं कह रहे इतने जुल्म के बावजूद कि हम जो है वो कानून तोड़ना चाहते हैं और हम चीफ जस्टिस के ऑर्डर को नहीं मानते। ये भी नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑर्डर है उसको एक हिस्से को इंप्लीमेंट ना किया जाए, उसके दूसरे हिस्से को भी इंप्लीमेंट किया जाए। मैं सलाम पेश करता हूं इन लोगों की हिम्मत पे और इनके सब्र पे और इनके पाकिस्तानियत के ऊपर। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई अगर चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर किया कि भाई बिल्डिंग तोड़ो, तो साथ उसी ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो कमिश्नर जो है वो इनके पैसे दिलवाए। तो भाई पैसे पहले दिलवाओ ना, इनके पैसे, बिल्डर से पैसे दिलवाओ ना पहले। 44 घर है, कोई मसला नहीं है, उसकी हुकूमत को बुलाकर और कमिश्नर को बुलाकर कहे कि भाई इनके मार्केट रेट से इनके पैसे दे दें और ये बिल्डिंग गिरा दें। इसमें इससे आसान बात तो कोई और है नहीं। ये तो जाती कोई अना लग रही है कि नहीं भाई बिल्डिंग को बम से ही गिराना है। ये तो जाती अना की कोई बात हो गई है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए जी, हम, जाहिर सी बात है कि हम तो आम शहरी हैं, पॉलिटिकल पार्टी है। मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे, या मैं नहीं कह रहा कि आप बम से उड़ाएंगे तो हम बम बांध कर यहाँ पर कूद जाएंगे, लेकिन हम आवाज जरूर उठाएंगे। हमारे पास आज ऐवान नहीं है हमारे पास, आज हमारे पास, लेकिन आज हमारे पास मेरी इस आवाज को कोई नहीं रोक सकता। जो मजलूम है, जो हकदार है, उसके हक के लिए हम जरूर बात करेंगे। और मैं, ये जो इदारे आकर बड़े एफिशिएंट होकर पानी की लाइन को काट के चले गए, ये सुई गैस काट के चले गए, ये कह रहे हैं कि गटर की लाइनों में उन्होंने जो है वो उसको ब्लॉक कर दिया है, नीचे कोई पानी ना गिरे, सीवरेज का पानी। गजब खुदा का। इलेक्ट्रिसिटी काट के चले गए, गजब खुदा का। तुम्हें मरना नहीं है इदारों वाले, तुम्हें मरना नहीं है। वाटर बोर्ड, ये सुई गैस, ये के इलेक्ट्रिक वाले, तुम्हें मरना नहीं है। तुम जब मरोगे तो तुम्हारी खबर में कोई चीफ जस्टिस आके लेटेगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे कामों को, तुम सारी बातों का ऐसे ही तुम ईमानदारी से तुम सोल्यूशन निकालते हो, तुम इंप्लीमेंट करते हो सारी बातों को। अजाब चुन चुन कर अजाब नाजिल होगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चों के ऊपर। बेगैरत हैं ये जो आकर ये पानी की लाइन काट कर गए, के इलेक्ट्रिक की लाइन काट कर गए, सुई गैस की लाइन काट कर गए। बेगैरत हैं और नहीं करें ये काम कि ये लोग आज ये इसी तरह के शरीफुन नफ्स लोग जो है ना, फिर बाद में जब आप उनको दीवार से लगाते हैं ना, तो फिर कानून हाथ में लेंगे, पता नहीं कौन क्या क्या करेगा। तो आज की शराफत को जो है वो कमजोरी ना समझी जाए। और मैं अभी तो उन्होंने मसला ही हल कर दिया सब, ये घर वालों ने, ये जो रिहायशी हैं, ये तो कह रहे हैं भाई हम तैयार हैं, हम तो गिरा दे बिल्डिंग, लेकिन भाई हमें अगर किराए पे भी हम जाएंगे कहीं पे तो 10-11 लाख रुपए एडवांस चाहिए भाई। ये सब लोग जो वो कोई अपनी सारी जमा पूंजी जमा करके इन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो भाई इनके पैसे 44 मकानात हैं, कोई मसला ही नहीं है। इनके पैसे बिल्डर से निकलवा के दे दें, इनको मार्केट रेट से पैसे दे दें, आज की जो कीमत है ये कीमत इनको दे दें, और फिर बम से उड़ाएं या खुद बम बांध कर फट जाएं इसके अंदर आकर, जो है वो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है।